خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. گزشتہ نشست میں سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے بارے میں ابھی ہماری گفتگو جاری تھی، اسی لیے آج میں نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ کی اہمیت کے ضمن میں جو باتیں عرض کی جا چکی ہیں انہیں ذہن میں تازہ کر لیں. سب سے پہلے کہ یہ آیت بعین ہی انہی الفاظ میں تو قرآن حکیم میں 2 مرتبہ آئی ہے. سورہ صف کی یہ آیہ مبارکہ آیت نمبر 9، سورہ توبہ میں آیت نمبر 33، پھر اس کا جو جزو اعظم ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ حصہ تیسری مرتبہ آیا ہے سورہ فتح میں. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات تو میں صراحت کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے اپنی معرکۃ الآراء تصنیف ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء میں جن چند آیات قرآنی کو اہم ترین اور نہایت اساسی اور بنیادی اہمیت کی حامل قرار دیا ہے، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، بلکہ اولین آیت یہ ہے. ایک دوسری روایت کہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور نے مجھے بتایا تھا کہ کسی مقام پر اپنی تصانیف میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیہ مبارکہ کو پورے قرآن حکیم کا عمود بھی قرار دیا ہے. افسوس کہ اس کا حوالہ میرے پاس موجود نہیں. مولانا عبید اللہ سندھی جو فکر ولی اللہ کے یقیناً تسلسل کا ایک بہت بڑا مظہر تھے، انہوں نے اسی آیہ مبارکہ کو عالمی اسلامی انقلاب یا بین الاقوامی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا ہے. ایک حقیر اور ناچیز رائے میں نے اپنی بھی عرض کی تھی کہ سیرت النبی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا عمود لازماً یہ آیت ہے. یعنی سیرہ مبارکہ کا فہم حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس آیت مبارکہ کو سمجھ نہ لیا جائے، اس لیے کہ اس میں حضور کی بعثت کا مقصد بیان ہوا ہے، اور کسی بھی عظیم شخصیت کی اچیومنٹ کو ایسس کرنا ہو تو لازم ہے کہ پہلے یہ بات سمجھ لی جائے کہ ان کا مقصود کیا تھا، ان کا ہدف کیا تھا، انہوں نے اپنے لیے گول کیا معین کیا تھا. ظاہر بات ہے کہ رسول کا مقصد اور رسول کا گول اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہوتا ہے. چنانچہ اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اللہ نے بیان کیا ہے. اس کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مقصد بعثت کو کس حد تک اور کس طریقے پر عمل پیرا ہو کر پورا کیا. اس آیت کا جو حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں سے جو باتیں متفق علیہ ہیں، هو الذی، وہی ہے وہ. ہوا کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، اس ضمیر کا مرجع ہے اللہ، اس لیے کہ سابقہ آیت کے آخر میں آیا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ گویا کہ اس ہوا کا مرجع ہے، وہی ہے اللہ. ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ رسول کا لفظ عام ہے
اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی یا نام نامی جو ہے تعین کے ساتھ نہیں لیا گیا، لیکن اس پر اجماع ہے کہ یہاں رسولہ سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بارے میں بھی دو رائے نہیں، بلکہ اس میں جو ایک لطیف اشارہ ہے اس حقیقت کی جانب کہ لفظ رسول، اللہ کا رسول، اس کا مصداق کامل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارکہ ہے۔ اگرچہ رسول تو بہت سے ہیں، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں آگے چل کر ذرا تفصیل سے بھی عرض کروں گا، کیونکہ آپ پر رسالت کی تکمیل ہوئی ہے، لہذا دوسرے انبیاء اور رسل کی بعض نسبتوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، حضرت آدم کے لیے لفظ آتا ہے صفی اللہ، حضرت نوح کے لیے نجی اللہ، حضرت ابراہیم کے لیے خلیل اللہ، حضرت اسماعیل کے لیے ذبیح اللہ، حضرت موسیٰ کے لیے کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ کے لیے روح اللہ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول اللہ، گویا کہ رسالت کا مصداق اتم اور کامل آپ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، باہر سے جار ہے، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کے ساتھ، ایک الہدا اور ایک دین حق۔ الہدا ہدن نکرہ ہے، الہدا معرفہ ہے، اس کو بھی اگر آپ چاہیں تو عام بھی رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہدایت جو حضور کے ذریعے سے نوع انسانی کو حاصل ہوئی وہ قرآن مجید کے ذریعے سے بھی ہوئی، اور آپ پر وحی خفی پر بھی نازل ہوئی، اور آپ کی سنت بھی ایک ذریعہ ہدایت ہے، لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ الہدا کا مصداق کامل قرآن حکیم ہے، اس پر تفصیل سے میں گفتگو کر چکا ہوں۔ ہدایت بھی کامل ہو گئی ہے قرآن حکیم میں، اور یہی اصل میں اتمام نور کا مفہوم ہے جو سابق آیت میں آیا کہ واللہ متم نورہ، اس لیے کہ ہدایت اور نور یہ دونوں گویا کہ لازم و ملزوم ہے، روشنی ہی سے جو چیزیں ہیں ان کا ظہور ہوتا ہے، ان کو دیکھا جا سکتا ہے، تو جو حقائق باطنی ہیں، حقائق معنوی ہیں اس کائنات کے، ان کے دیکھنے کے لیے ذریعہ، جیسے اقبال نے کہا تھا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، ان حقائق کو دیکھنے کا ذریعہ یہ قرآن حکیم ہے، اس کی ہدایت ہے، یہ نور ہے۔ ودین الحق، دو چیزیں دے کر بھیجا آپ کو، ایک الہدا یعنی قرآن حکیم، اور دوسرے دین حق۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ دین حق اگرچہ ترکیب اضافی ہے، حق کا دین، اور اس معنی میں بھی یہ بات پوری طرح صحیح ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، اس لیے کہ ذات باری تعالی ہی الحق ہے، تو گویا کہ ذات حق کا دین، اللہ کا دین۔ اور اس جیسا کہ عام ترجموں میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں اس کو مرکب توصیفی کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، سچا دین، حق دین۔ دین کے بارے میں کسی قدر گفتگو تو ہو چکی تھی، آج میں ذرا مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں ایک لفظ استعمال ہوا الحاد۔ الحاد کہتے ہیں کجروی کو، لحد کہتے ہیں اس قبر کو کہ جو سیدھی نہیں ہوتی بلکہ بغلی قبر ہوتی ہے، اس میں ایک دفعہ نیچے کی طرف پھر ایک سائڈ پر یہ جو ہے لحد کہلاتی ہے۔ تو الحاد کے معنی ہے ٹیڑھ پیدا کرنا۔ اللہ کے اسماء کے بارے میں، اللہ قرآن مجید کی آیات کے بارے میں الحاد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت 180 میں ہے الذین یلحدون فی اسمائہ، اللہ کے اسماء کے مفہوم کی تعیین میں کجروی اختیار کرنا۔ اسی طرح سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 40 میں الفاظ آئے ہیں ان الذین یلحدون فی آیاتنا، یقیناً وہ لوگ کہ جو ہماری آیات میں کجی اختیار کرتے ہیں۔ آیات الہیہ میں اور آیات قرآنیہ میں الحاد اور انحراف اگرچہ لفظاً تو نہیں ہو سکا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا تھا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لیکن معنوی الحاد اور انحراف ہوا ہے، اور اس معنوی الحاد اور انحراف کا ایک بہت بڑا مظہر جو ہے اس آیت کریمہ پر جو مشق ستم ہوئی ہے وہ ہے۔ اور اس کا اصل سبب کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک تھوڑے سے عرصے کے بعد
خلافت راشدہ آ حضور کا دور، پھر خلافت راشدہ کا زمانہ، اس کے بعد کچھ مختصر زمانہ اور اس کے بعد سے تدریجاً اسلام کے دین ہونے کی بجائے مذہب ہونے کا تصور پیدا ہوتا چلا گیا۔ حالانکہ پورے قرآن حکیم میں مذہب کا لفظ آیا ہی نہیں، مذہب عربی زبان کا لفظ ہے، مسلک بھی آیا ہے قرآن میں، طریقت بھی آیا ہے قرآن میں، مذہب نہیں آیا۔ لیکن یہ کہ سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں خود مسلمانوں کی زبان پر جو لفظ چڑھا ہوا ہے وہ مذہب ہے، میرا مذہب، ہمارا مذہب، اور یہ در حقیقت الحاد اور انحراف کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ دین جیسے کہ میں وضاحت کر چکا ہوں کامل نظام اطاعت کا نام ہے، جبکہ مذہب دنیا میں معروف ہے، مشہور ہے، معلوم ہے، متفق علیہ ہے کہ یہ انسانی زندگی کے صرف ایک حصے سے بحث کرتا ہے۔ مذہب میں دنیا میں بالعموم تین چیزیں شامل ہوتی ہیں، کچھ عقائد، ڈوگما، کچھ مراسم عبودیت، ریچولز، اور نمبر تین کچھ سوشل سیریمنیز کہہ لیجئے، کچھ فنکشنز کہہ لیجئے، سوشل فنکشن۔ اس کے سوا مذہب جو ہے باقی انسانی زندگی کے جو گوشے ہیں، اجتماعی، سیاسی، معاشی، ان سے بحث نہیں کرتا۔ تو دین تو در حقیقت نام ہے پورے نظام زندگی کا، پورے نظام اطاعت کا، اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ دین کے اساسی معنی وہی ہیں جو اساس القرآن یعنی سورہ فاتحہ میں وارد ہوئے ہیں۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک۔ دین کے معنی بدلہ، جزا و سزا اور بدلہ چونکہ کسی قانون کے تحت ہوتا ہے جس کی اطاعت سے پر جزا ملتی ہے اور جس کی مخالفت پر اور جس کے خلاف بغاوت پر سزا ملتی ہے، لہذا یہاں سے اس میں مفہوم پیدا ہوا اطاعت کا۔ اطاعت کے ساتھ لازماً کسی ایسی ہستی کا تصور ہے جو مطاع ہو، جس کی اطاعت کو تسلیم کیا جائے۔ یہاں سے آگے بڑھ کر اس دین کے لفظ نے جب اصطلاح کی شکل اختیار کی ہے قرآن مجید کی ایک اہم اصطلاح کی، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کامل نظام اطاعت جو کسی ہستی کو مطاع مطلق مان کر پوری زندگی کا نقشہ جو ہے اس کی اطاعت کے اصول پر استوار کرنے کا نام ہے، جس کی ایک مثال سورہ یوسف میں آئی، دین الملک، ملوکیت کا نظام، بادشاہ ہے، ساورن ہے، مختار مطلق ہے، اس کے ہاتھ میں کل اختیار ہے۔ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ ساری نہریں اور یہ آبپاشی کا نظام میرے اختیار میں ہے، جس کا چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں پانی نہ دوں۔ یہ وہ سارا دعویٰ ہے فرعون کا جو قرآن مجید میں نقل ہوا ہے۔ ایک شخص حاکم مطلق ہے، مطاع مطلق ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون کا درجہ رکھتا ہے، اس کے تحت پورا نظام زندگی قائم ہوا، یہ دین الملک ہے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک۔ اسی پر قیاس کیجئے دین اللہ، اللہ کو حاکم مطلق، مطاع مطلق، اللہ کو ہی اصل قانون ساز مان کر اس کی اطاعت میں پورے نظام زندگی کو قائم کر دینا، پوری زندگی کا نقشہ اسی پر بنانا، اسی کے قانون کے مطابق، اسی کی ہدایات کے مطابق، یہ دین اللہ ہے۔ اس میں گویا کہ انسانی زندگی ایک وحدت کی صورت میں، اس میں تقسیم کی جائے تو اس کا نام ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں تفریق دین۔ الذین فرقوا دینہم، فرق یفرق، فرق سے بنا ہے، باب تفریق ہے، پھاڑ دینا، توڑ دینا، ٹکڑے کر دینا۔ الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر دیے، توڑ دیا، اس کے مختلف اجزاء علیحدہ کر دیے، یہ الذین فرقوا دینہم، تفریق دین، یہ گویا کہ سب سے بڑی جسارت ہے جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں ناقابل عفو، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ کیا آپ کسی زندگی کے کسی حصے میں اللہ کی بات مانیں، اس حصے میں تو اللہ ہی کو مقتدر اعلیٰ مانیں، لیکن کسی دوسرے حصے میں اس کے احکام کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ تو کیا تم ہماری دین اور کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو نہیں مانتے؟
تو جان لو کہ جو لوگ بھی یہ طرز عمل اختیار کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تم بہانے بنا سکتے ہو، دھوکے دے سکتے ہو، انسانوں کو فریب دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دینا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ اللہ کو تو دین خالص درکار ہے، الا لہ الدین الخالص، خالصتاً اس کی اطاعت، مخلصین لہ الدین، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر اس کا کہ اللہ کی بندگی کریں، اسی کے لیے اپنی کل اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر۔ ذرا اندازہ تو کیجئے کس کس طریقے سے بات کو واضح کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے دین کا تصور۔ لیکن ہوا کیا رفتہ رفتہ اس دین کا تصور مذہب کے تصور میں ڈلتا چلا گیا، اور اس کا میں چاہتا ہوں کہ تاریخی جائزہ لے لیجیے۔ اس کا آغاز ہو گیا تھا خلافت راشدہ کے کچھ ہی عرصے کے بعد، اس لیے کہ خلافت راشدہ کا جو اصل امتیازی وصف ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پوری زندگی ایک وحدت کی حیثیت سے تھی، اور مسلمانوں کی قیادت کے اندر وہ توحیدی رنگ موجود تھا۔ خلیفہ راشد حاکم وقت بھی ہے، قاضی القضات بھی ہے، امام مسجد بھی ہے، مسجد نبوی کے خطیب بھی ہے، دینی رہنما بھی ہے، وہی مفتی بھی ہے۔ گویا کہ یہ قیادت جو ہے ایک شخصیت کے اندر مرتکب ہے۔ خلافت راشدہ کی شان امتیازی ہے۔ خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد اب یہ تقسیم ہوئی، یہ توحید سنویت میں بدل گئی۔ اب دینی معاملات کچھ علیحدہ ہو گئے، مذہبی معاملات اور دوسری طرف سیاست علیحدہ ہو گئی۔ مذہب اور سیاست کا گویا کہ ایک جدائی کا معاملہ عین اسی وقت سے شروع ہو گیا جبکہ خلافت کا نظام ختم ہوا اور ملوکیت کا نظام شروع ہو گیا۔ اب سیاسی رہنمائی کسی اور کی ہے، مذہبی رہنمائی کسی اور کی ہے۔ اور اس کا جو المناک ترین باب ہے اس داستان کا وہ یہ ہے کہ کچھ ہی آگے چل کر مذہبی قیادت بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک علمی قیادت جس میں علماء، مفسرین، محدثین، فقہاء، مفتی حضرات، قاضی حضرات شامل تھے، اور دوسرے روحانی قیادت، صوفیاء، اولیاء اللہ۔ گویا کہ یہ وحدت تثلیث میں بدل گئی، توحید نے تثلیث کی صورت اختیار کر لی۔ بڑا پیارا مصرع ہے علامہ اقبال کا، لے گئے تثلیث کے فرزند میراث خلیل۔ اگرچہ اس میں تو اشارہ ہے کہ عیسائیوں نے کس طریقے سے اس صدی کے آغاز میں عالم اسلام پر سیادت اور قیادت اور قبضہ حاصل کیا ہے، اگرچہ شروع تو 200 برس قبل سے ہو چکا تھا، لیکن اس صدی کے آغاز میں تو پورا کا پورا عالم اسلام جو ہے وہ عیسائیوں کے زیر نگین آ گیا۔ وہ تثلیث کے فرزند ہے، لے گئے تثلیث کے فرزند میراث خلیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث تو توحید ہے، لیکن یہاں جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس توحید کو سب سے پہلے جو بٹا لگایا ہے وہ خود مسلمانوں نے لگایا، جبکہ ان کی قیادت جو ہے توحید کی بجائے تثلیث کی صورت اختیار کر لی۔ ایک طرف سلاطین ہیں، امراء ہیں، بادشاہ ہیں، ملوک و سلاطین و امراء، دوسری طرف علماء ہیں، فضلاء ہیں، مفتی حضرات ہیں، قاضی حضرات ہیں، مدرسین ہیں، تیسری طرف صوفیاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، مرشدین ہیں۔ اور اس میں کتنی جلدی انحطاط پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ توحید کے بعد جب تثلیث آئی ہے تو انحطاط تو پیدا ہونا ہی تھا۔ کس تیز روی سے یہ انحطاط ہوا ہے اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ طبقہ تبع تابعین کی ایک شخصیت ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یعنی صحابہ پھر تابعین پھر تبع تابعین، صرف تیسری نسل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے زمانے میں جو حالات پیدا ہو چکے تھے، اگرچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی حساسیت کا مظہر ہے، شدت احساس کا مظہر ہے، کہ انہوں نے یہ شعر کہا ہے کہ وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها، دین میں جو فساد پیدا کیا ہے وہ صرف تین طبقوں نے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ تیسری نسل تک پہنچتے ہی دین میں فساد پیدا ہو چکا تھا، اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا۔ اگرچہ ابھی یہ فساد کی ابتدا تھی، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تو شدت احساس ہے۔ کوئی شخص جو ہے اس کا احساس اتنا مردہ ہوتا ہے کہ کوئی بات انتہائی شدت سے ظاہر ہو چکی ہو تب بھی وہ محسوس نہ کرے۔
اور کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا شدت احساس کا عالم یہ ہو کہ جیسے ہی اس کا ظہور ہو یا آغاز ہو وہ اسے محسوس کر لے. تو اس فیکٹر کو تو ذہن میں رکھیے. لیکن بہرحال یہ شعر جو ہے ثبوت ہے اس کا کہ یہ فساد پیدا ہو چکا تھا. وما افسد الدین، دین میں فساد پیدا کیا، دین میں بگاڑ پیدا کیا ہے، دین کو ختم کیا ہے، دین کی توحیدی شان جو ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیا ہے 3 طبقات میں. وہ کیا ہے؟ الا الملوک، بادشاہ، امراء، سلاطین، اور نمبر 2 احبار و سوئل. احبار حبر کی جمع ہے، حبر کہتے ہیں بہت بڑا عالم، لیکن 100 کا لفظ ہے، یعنی علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں عام، ہماری غلط عام جو تلفظ ہے علماء سو، لیکن یہ کہ یہ صحیح تلفظ علماء 100 ہے. برے علماء، دنیا دار علماء ہیں، مفتی، قاضی، مفسر، محدث، لیکن حقیقتاً طالب دنیا ہے. اپنی ان تمام جو بھی توانائیاں اور صلاحیتیں ہیں انہیں حقیقت میں صرف کر رہے ہیں دنیا کے حصول کے لیے. اور تیسرے وہ رہبانوہا، راہب لوگ، صوفیہ لوگ، تارک الدنیا لوگ، جنہوں نے ترک دنیا کے پردے میں حصول دنیا کا اصل کھیل شروع کیا. جائیدادیں بن رہی ہیں، اپنی اولاد کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ذرا حالے کہ ظاہر میں فقر کا جو ہے وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گویا کہ لبادہ پہنا ہوا ہے، لیکن یہ سارا ڈھونگ. وما افسد الدین الا الملوک واحبار و سوئم و رہبان. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ 2 صدی ہی ہجری کے اندر یہ صورت پیدا ہو چکی تھی تو پھر یہ کہ جیسے زمانہ گزرا ہے 1000 برس اور گزرے تو حالات کہاں تک پہنچے ہوں گے. اس سے وہ دین کا تصور ختم ہوا اور مذہب کا تصور راسخ ہوتا چلا گیا. عقائد، عبادات اور کچھ رسومات، ڈوگما، موڈز آف ورشپ اینڈ سم رائٹس اینڈ ریچولز، بس 3 چیزیں ہیں کہ جو مذہب کے اندر شامل رہ گئے. سارا زور انہی پر، سارا انفسس انہی پر. لیکن یہ کہ یہ کیفیت جو اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی ہے یہ اس وقت جب کہ عالم اسلام پر عیسائیوں کا غلبہ ہوا. اس کا بھی تاریخی پس منظر سمجھ لیجیے کہ عیسائیت در حقیقت ایک ایسا عجیب مذہب ہے جس میں سوائے عقیدے کے اور کچھ ہے ہی نہیں. وہاں تو کوئی خاص موڈز آف ورشپ بھی نہیں ہے، کوئی شریعت ہے ہی نہیں، نہ کوئی شے حلال، نہ کوئی شے فرض، نہ کوئی واجب، نہ کوئی حرام، کوئی شے نہیں. اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں قانون ختم کرنے آیا ہوں، تم پر بھی شریعت موسوی لاگو رہے گی. موسائک لا تمہارے اوپر بھی لاگو رہے گا. لیکن سینٹ پال نے بیک جنبش قلم شریعت منسوخ کر دی. بلکہ ان لوگوں کی دیدہ دلیری کا یہ عالم ہے کہ شریعت کو لعنت سے تعبیر کرتے ہیں. شریعت لعنت. بہرحال شریعت کے بغیر اب کیا رہ گیا؟ صرف ایک ڈوگما ہے، حضرت مسیح کو مان لو تو بس گویا کہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ بھی معاف، وہ کفارہ بن ہی گئے تمہاری طرف سے، بات ختم. یہ ہے در حقیقت عیسائیت کا لب لباب. اور عیسائیت کے پورے عالم میں مذہب کا مطلب ریلیجن کا مطلب صرف ڈوگما. جب عیسائی تہذیب کا غلبہ ہوا ہے، عیسائی طرز فکر جو ہے پورے عالم اسلام پر غالب آیا ہے، تو بالکل اس کی چھاپ پڑ گئی کہ مذہب، اسلام ایک مذہب ہے اور اس میں اصل اہمیت ہے عبادات کی، عقائد کی اور کچھ رسومات. ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے، تکفین ہے، تدفین ہے، نماز جنازہ ہے، شادی کو کیسے سالمنائز کرنا ہے، نکاح ہوگا، خطبہ ہوگا اور کچھ جو بھی رسومات ہیں ادا کی جائیں گی. پیدائش کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، عقیقہ ہے یا اور کچھ چیزیں ہیں مختلف. یہ چیزیں تو میں نے صرف وہ گنوائی ہے کہ جو صحیح ہیں، باقی جو اس میں اور رنے چڑھائے گئے ہیں وہ تو بدعات میں سے ہیں. لیکن یہ کہ اس سے آگے مذہب کا سروکار زیادہ سے زیادہ یہ کہ شراب نہیں پینی ہے، سور نہیں کھانا ہے، 1-2 چیزیں اور ہیں شامل کر لیجئے، تو گویا کہ جس نے یہ کچھ کر لیا وہ اس کا مذہب کامل ہو گیا. چنانچہ اسی کا منظر ہے کہ ہندوستان میں انگریزی دور میں ایک بہت بڑے عالم دین، اور عالم دین ہی نہیں، بہت بڑے مرشد طریقت، ان کے یہ الفاظ سامنے آئے کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے حکمرانوں کی تشویش کا موجب ہو، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی. یہ مذہبی آزادی انورٹڈ کاماز میں ان الفاظ کو سمجھیے
کہ یہ کس فکر کی غمازی کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی. اس پر تھپتی چست کی تھی بالکل بجا طور پر علامہ اقبال نے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کو مذہب بنا دیا، مذہبی آزادی پر اپنے ان حکمرانوں کا گویا کہ شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، ان کا احسان مانا جا رہا ہے. یہ ہے در حقیقت اس لفظ دین کے بارے میں الحاد اور انحراف. لیکن دین کیا ہے؟ دین الحق، اللہ کا دین، ذات حق کا دین یا سچا دین. وہ مکمل نظام زندگی ہے جس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں اور معاشرتی رسومات بھی ہیں، پھر فیملی لاز بھی ہیں، پھر معاشرتی اقدار کا تصور بھی ہے جنہیں پروموٹ کیا جانا ہے، سوشل ایونٹس کا تصور بھی ہے جنہیں ایریڈیکیٹ کرنا مقصود ہے، جن کا استحصال مقصود ہے، خاتمہ مقصود ہے. پھر پورا ایک معاشی نظام ہے، اس میں سود حرام ہے، جوا حرام ہے، اس میں لین دین کے قواعد معین ہیں، قانون وراثت ہے. پھر پورا ایک تعزیرات کا نظام ہے، حدود اور تعزیرات کا، پورا فوجداری قانون ہے، پورا دیوانی قانون، پورا سیاسی نظام ہے. ان سب کو جمع کیجئے اور یہ سب جب اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کی جو حدود معین کر دی گئی ہیں ان کے اندر اندر اگر یہ نظام جو ہے استوار کیا جائے گا تو یہ دین الحق. اس بات کو مزید سمجھ لیجئے کہ عہد حاضر میں یہ دین کا تصور زیادہ سمجھ میں آپ کے آ جائے گا اگر جو اس وقت کا مقبول ترین نظام سیاست ہے، ڈیموکریسی، جمہوریت، اس کی حقیقت کو اگر آپ تعبیر کرنا چاہیں دین کے لفظ کے حوالے سے، یہ دین الجمہور ہے. جیسے دین الملک بادشاہ کی حاکمیت پر مبنی نظام زندگی، دین اللہ اللہ کی حاکمیت پر مبنی نظام زندگی، دین الجمہور جمہور کی حاکمیت کے تصور پر مبنی نظام زندگی، ساورنٹی آف دی پیپل. وہاں ساورنٹی اللہ کے لیے ہے. دین اللہ میں سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آگے. اب آگے چلیے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی یعنی قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، اور دین حق یعنی اللہ کی اطاعت کا نظام دے کر بھیجا. لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ وہ غالب کر دے اسے پورے کے پورے دین پر، پورے کے پورے نظام اطاعت پر. اس میں اب ذرا میں تفصیل سرچ کرنا چاہتا ہوں. لِیُظْہِرَہُ، یہ اگرچہ یوں سمجھیے کہ لفظ تو ہمارے اعتبار سے ایک شمار ہوگا، لکھا ہوا جائے گا تو اسی طرح سے ایک لفظ ہے. لام اس میں حرف جار ہے، تاکہ یظہرو، وہ غالب کر دے. اس میں فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں. ضمیر فاعلی ہے اور فعل ہے اظہار. ہو یہ ضمیر مفعولی ہے، یہ تیسرا حصہ ہے اس کا. اور ترجمہ لفظی یہ ہوگا، ابھی سیاق و سباق اور اس کے مفہوم اور معنی سے ایک طرف بالکل لفظی ترجمہ کر دے، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو. تو سب سے پہلے لفظ اظہار کا جو ترجمہ ہے غالب کر دے، اس کو سمجھ لیجئے کہ اظہار کے معنی کیا ہے. ظاہر کے معنی دو ہے. ظاہر ایک وہ شے ہے جو نمایاں ہو، آیا ہو، بالکل سامنے ہو، یہ ظاہر ہے. یہ باطن کے مقابلے میں آئے گا. ضرور ظاہر الاسم و باطنہ. مسلمانوں، گناہ وہ بھی چھوڑ دو کہ جو چھپا ہوا ہو، اور گناہ وہ بھی چھوڑ دو کہ جو ظاہر اور آیا ہو. گناہ کی ہر حالت سے اپنے دامن کو پاک کر لو، اس سے اجتناب کرو. وہ ظاہر والباطن، اللہ ظاہر بھی ہے، الباطن بھی ہے. تو باطن کے مقابلے میں ظاہر وہ شے ہے کہ جو نمایاں ہے، آیا ہے، سامنے. اور دوسرے معنی اس کے غالب، آیا ہوا، مستولی، مسلط. یہ کیوں ہے یہ دو معنی اس لفظ کے؟ اس کو سمجھ لیجئے. ظہر اصل میں کہتے ہیں پیٹھ کو، کمر، پیٹھ. اور جیسے کہ عام طور پر علی ظہورہا قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ جب تم اپنے چوپایوں کی پیٹھوں پر سوار ہو جاتے ہیں، گھوڑے کی پیٹھ پر انسان سوار ہے. اب آپ سب ذہن میں رکھیے کہ اس میں راکب اور مرکب. مرکب وہ ہے کہ جس پر کوئی سوار ہے، راکب وہ ہے کہ جو اس پر سوار ہے. اب یہاں نظر آ جائے گا کہ ظاہر بات ہے کہ راکب غالب ہے مرکب پر، مرکب اس کے کنٹرول میں ہے، تبھی تو وہ راکب ہے. ورنہ تو وہ زور گھوڑا جو ہے اسے پٹخنی دے گا، کہیں گرا دے گا.
اگر وہ واقعی سوار ہے تو وہ غالب ہے گھوڑے کے اوپر، گھوڑا اس سے قابو ہے. اور مرکب کے مقابلے میں راکب جو ہے وہ زیادہ ظاہر بھی ہے، عیاں بھی ہے، بلند بھی ہے، اونچا ہے. تو یہ دونوں مفہوم، اظہار، کسی کی پیٹھ پر سوار کر دینا، کسی شے کو نمایاں کر دینا جیسے کہ راکب مرکب پر نمایاں ہوتا ہے، اور کسی کو غالب کر دینا جیسے کہ راکب مرکب پر غالب ہوتا ہے. لِیُظْہِرَہُ، اب یہاں پہ ضمائر کی بحث ہے جس کے بارے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ کہ جو کنی کترانا چاہتے ہیں، جان بچانا چاہتے ہیں، تپتی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، اظہار دین حق کے فریضے سے کنی کترا کر جان و مال جو ہے اس کے لیے خطرات اور قربانیاں جو ہے وہ مول لینے کو تیار نہیں ہیں. انہوں نے یہاں ضمائر کا جو ہے ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسی بحث کھڑی کر دی ہے کہ جس میں واقعہ یہ ہے اپنی جگہ پر کہ ان کی ساری کوششیں رائے گاہ ہیں. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، قرآن اپنے مفہوم کی حفاظت کرنے پر خود پوری طریقے سے قادر ہے. لا یاتیہ الباطل، اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے من بین ولا من خلفہ، من بین یدہ ولا من خلفہ، نہ تو سامنے سے نہ پیچھے. اس کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دو رائے ہیں یظہرہ کی ضمیر فاعلی کے بارے میں. ایک تو یہ کہ اس سے مراد ہے کہ رسول غالب کر دے، گویا کہ مرجع جو ہے رسول ہے، هو الذی ارسل رسولہ، یظہرہ کی ضمیر فاعلی رسولہ کی طرف راجع ہے. لیکن دوسری رائے یہ دی گئی ہے کہ یہاں اصل میں مراد اللہ ہے، تاکہ اللہ غالب کر دے. گویا کہ یہ غالب کرنے کا فریضہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا نہیں تھا، یہ تو ایک تکوینی فعل تھا. اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت، اللہ کی اپنی قدرت، اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے کے تحت ہوا ہے. اس میں نہ اس وقت کسی انسانی کسی جد و جہد کو کوئی دخل تھا، کسی ارادے کو کوئی دخل تھا، کسی پلاننگ کو کوئی دخل تھا، اور نہ آئندہ اس کے لیے کسی انسانی محنت اور جد و جہد کا کوئی سوال ہے. یہ تو تکوینی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا کر دے گا. لِیُظْہِرَہُ کا نوٹ کر لیجئے. ضمیر فاعلی کے بارے میں دو رائے آئیں، فاعل اللہ ہے یا فاعل اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ضمیر مفعولی کی دو رائیں تو موجود ہیں. لِیُظْہِرَہُ، ہو سے مراد اللہ کا دین، دین حق نمبر ایک، یا رسول یہ نمبر دو. ایک تیسری رائے اور بھی ممکن ہے، اگرچہ وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے اس کو اختیار کیا ہو. ہو کی ضمیر فاعلی خود اللہ کی ذات کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے. گویا کہ 6 ترجمے ہو سکتے ہیں. تاکہ اللہ غالب کر دے اپنے دین کو، تاکہ اللہ غالب کر دے اپنے رسول کو. دوسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ تاکہ رسول غالب کر دے دین حق کو، یا رسول غالب کر دے اللہ کو پورے کے پورے نظام پر. یہ 4 مفاہیم اس سے نکل سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ذرا تجزیہ کریں گے تو نظر آئے گا کہ چاروں کا اصل مدلول، اصل مفہوم کے اعتبار سے چاروں میں کوئی فرق نہیں. اللہ غالب کر دے یا رسول غالب کر دے، ہمارا ایمان ہے کہ فاعل حقیقی تو ہر فعل میں، ہر حال میں صرف اللہ ہے. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. میں نے یہ چیز اٹھائی، اگرچہ میں نے ارادہ کیا، میں نے کوشش کی، لیکن فاعل حقیقی اللہ ہے. میں کاسب عمل تو ہوں، خالق عمل نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا پورا وجود اللہ کے اذن کے تابع ہے. اللہ کے اذن کے بغیر کوئی پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا. لہذا کاسب عمل تو انسان ہے، اپنے ارادے کی بنا پر نیکی اور یا بدی کا ارتکاب اس نے کیا ہے، لیکن خالق عمل واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو ان کا خالق بھی وہی ہے. لیکن اس کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ انسان کا کوئی ارادہ، انسان کی محنت، انسان کی مشقت، انسان کی جد و جہد کی کوئی حیثیت نہیں. ذرا غور کیجئے، قرآن مجید میں سورہ انفال میں فرمایا کہ اے نبی، جب آپ نے مٹھی بھر کر کنکریوں کی پھینکی تھی لشکر کفار کی طرف، فما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ مٹھی آپ نے نہیں پھینکی تھی کنکریوں کی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. لیکن اس سے متصل قبل یہ الفاظ بھی ہیں فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. اے مسلمانوں، تم نے نہیں قتل کیا ان کو بلکہ اللہ نے قتل کیا. اس کا مفہوم کیا ہے؟ عتبہ ابن ربیعہ کو تو واصل جہنم حضرت حمزہ نے کیا تھا بالفعل. اسی طریقے سے
عتبہ کے بھائی کو اور بیٹے کو دونوں کو واصل جہنم تو حضرت علی نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب ان دونوں چیزوں کو جمع کیجئے، فاعل حقیقی اللہ ہے، لیکن اس وقت جو تلوار چلی ہے وہ تو حمزہ کے ہاتھ سے اور حضرت علی کے ہاتھ سے چلی۔ اگر وہ میدان میں نہ آتے، اگر وہ خطرہ مول نہ دیتے، ظاہر بات ہے جو بھی مبارزت قبول کرتا ہے میدان میں آتا ہے وہ اپنی جان کا خطرہ لے کر آتا ہے۔ آخر اگلی ہی جنگ میں ایک ہی سال 1 ماہ کے بعد حضرت حمزہ شہید ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ لیکن یہ کہ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ بس کام تو اللہ ہی کرے گا، تو اللہ کے بندے یہ نہیں سوچتے کہ رازق بھی تو اللہ ہے، پھر کیوں دفتروں میں مارے مارے پھرتے ہو، کیوں دکانوں پہ جا کر محنت اور مشقت کرتے ہو، کیوں کھیتوں میں ہل چلاتے ہو، کیوں کارخانوں میں کھڑے ہو کر 8-8 گھنٹے کی مشقت جھیلتے ہو؟ رازق تو اللہ ہے، رازق حقیقی اللہ ہے۔ اندازہ کیجئے کہ کس درجے خلط مبحث اور کج بحثی کا معاملہ ہے کہ جو صرف ان ضمیروں کے الٹ پھیر کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیدا کر دیا گیا۔ اللہ خالق حقیقی ہے، لیکن اس کے لیے عملی جد و جہد کی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ نے، جانیں انہوں نے دی ہے، ایثار و قربانی کی روش انہوں نے اختیار کی ہے، گھر بار انہوں نے چھوڑے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، انہوں نے انفاق مال بھی کیا ہے، بذل نفس بھی کیا ہے، کیسی کیسی مشقتیں جھیلی ہیں اور کیسی کیسی ماریں کھائی ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ یہ ضمیر اللہ کی طرف راجع ہو یا اللہ کے رسول کی طرف راجع ہو، جہاں تک اس کی مراد اور اس کے اصل مفہوم کا تعلق ایک ہی ہے۔ اسی طرح اللہ غالب ہو جائے پورے کے پورے دین پر، یا اللہ کا رسول غالب ہو جائے پورے کے پورے دین پر، پورے کے پورے نظام اطاعت پر، یا اللہ کا دین غالب ہو جائے پورے کے پورے نظام اطاعت پر، مفہوم اور معنی اور مدلول میں تو کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ اللہ کا غلبہ ہی تو ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اس پورے جہاد اور قتال کا آخری ہدف یہی تو ہے کہ کل کے کل نظام اطاعت اللہ کے تابع ہو جائے، اللہ کا ہو جائے، پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے، تو گویا کہ اللہ کا غلبہ ہو گیا، اللہ کی حکومت قائم ہو گئی، اللہ کی حاکمیت جو ہے اس کا نفاذ ہو گیا۔ پھر یہ کہ رسول اگر غالب آ گئے تو رسول نے اپنی حکومت کو قائم نہیں کی، اپنی کوئی ڈائنیسٹی اور اپنی کوئی خاندانی بادشاہت کا نظام تو شروع نہیں کیا۔ رسول کا غلبہ بھی اللہ کے دین کا غلبہ ہے، اور اللہ کے دین کا غلبہ تو اللہ کے دین کا غلبہ ہے ہی۔ تو یہ جتنے بھی معنی کر لیے جائیں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، مفہوم ایک ہی ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید مہیمن ہے، اپنے مضامین کی، اپنے مفاہیم کی حفاظت کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ آگے پھر ایک لفظ آ رہا ہے اور اس میں بھی اسی دین کے تصور کے ساتھ مزید اضافہ ہوا الحاد اور انحراف کا، لِیُظْہِرَہُ تاکہ غالب کر دے اس کو۔ اور یہاں پر اب تمام ضمائر کی اس پوری بحث کے بعد جو مفہوم سب سے زیادہ نمایاں اور واضح ہوتا ہے وہ اس سے تاکہ رسول غالب کر دے اللہ کے اس دین کو، دین حق کو، علی الدین کلہ، پورے کے پورے دین پر۔ یہاں بھی آج کل کے جو تراجم زیادہ کہ جو معروف ہو گئے ہیں اور مشہور ہو گئے ہیں، متداول ہیں، ان میں ترجمہ کیا جاتا ہے دین کلہ کا تمام ادیان۔ یہ بھی در حقیقت وہ مذاہب کا تصور ہے کہ جو یہاں اس ترجمے میں بھی گھس گیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ اردو تراجم جو ہیں ان کے سب سے بڑے منبع اور سرچشمے جو ہیں وہ 2 تراجم ہیں جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 عظیم فرزندوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے کیے ہیں رحمہم اللہ۔ شاہ عبد القادر کا ترجمہ اس میں کچھ محاورے کی رعایت زیادہ ہے، لوگوں کے فہم کے قریب جو پاپولر یوسیج تھا زبان کا اس وقت، اس کی زیادہ التزام کی کوشش کی گئی ہے تاکہ مفہوم لوگوں کے ذہنوں تک پہنچ جائے۔ جبکہ شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا تھا وہ خالص لفظی کیا تھا، اس میں لفظ کے اصل مفہوم ہی کی رعایت رکھی ہے، چاہے وہ محاورہ اور عام جو عرف ہے اس وقت کا اس کے مطابق نہ ہو۔ اور یہی 2 تراجم سمجھ لیجئے کہ جتنے اس کے بعد اردو کے ترجمے ہوئے ہیں، جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں، کوئی مترجم کوئی مفسر ایسا نہیں ہے جو ان سے مستغنی رہا، انہی کا تسلسل ہے، انہی سے خوشہ چینی ہے۔ البتہ یہ بہت کم لوگوں کی جرأت ہوتی ہے کہ وہ تسلیم کر لیں کہ ہم نے فلاں فلاں جگہ سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا ہے، استفادہ کیا ہے،
لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا میں اس اعتبار سے بھی قائل ہوں، مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کا، کہ انہوں نے اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچے میں صاف لکھ دیا ہے کہ یہ میرا ترجمہ نہیں ہے، یہ وہی شاہ عبد القادر دہلوی کا موضح القرآن ہے، لیکن چونکہ 100 برس گزر چکے، وہ 1805 یا 1808 میں شائع ہوا تھا یہ ترجمہ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، اور شاہ رفیع الدین کے یہ ترجمے 1805-1808 کے آس پاس چھپے، اور یہ شیخ الہند کا ترجمہ جو ہے یہ کچھ 1920 کے آس پاس چھپ رہا ہے۔ اس اعتبار سے 1 صدی سے زائد کا عرصہ بیت چکا تھا، اور اس دوران میں اردو زبان کے محاورے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ چکی۔ انہوں نے کہا میں نے صرف محاورے کی رعایت کی ہے کہ اردو زبان کے استعمالات میں الفاظ میں جو فرق ہو گیا ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو اس وقت جو اردو کے استعمالات ہیں اس کے مطابق کر دوں، ورنہ ترجمہ اصل میں ہونے کا۔ بہرحال میں یہاں چاہتا ہوں کہ الگ دین کلہ کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ کل کے کل دین پر، پورے کے پورے دین پر، سارے دین پر، سب دین پر، یعنی دین کے لفظ کو واحد رکھتے ہوئے ترجمہ کیا گیا، اور ایک ترجمہ جو اب زیادہ عام ہو گیا ہے وہ تمام ادیان پر۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ توبہ اور سورہ فتح دونوں جگہ پر تو ہر دین سے، ہر دین پر غالب کر دے، ہر دین پر یہ ترجمہ کیا۔ سورہ صف میں وہاں جمع کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تمام دینوں سے غالب کر دے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا شاہ رفیع الدین جنہوں نے زیادہ التزام کیا ہے کہ وہ جو اصل قرآن مجید کی زبان ہے اس کے بالکل لغوی معنی کیے جائیں، تو سورہ توبہ میں ان کا ترجمہ ہے اوپر دین سب کے، غالب کر دے دین حق کو اوپر دین سب کے، لیکن یہ کہ سورہ فتح اور سورہ صف میں ان کے الفاظ ہیں کہ وہ غالب کر دے دین حق کو اوپر دین سارے کے، یعنی یہاں دین کو وحدت کی حیثیت سے رکھا گیا۔ در حقیقت دین سے مراد الگ دین کلہ، پورا کا پورا نظام اطاعت، پورا کا پورا نظام زندگی تابع ہو جائے دین حق کے، اللہ کے دین کے، اللہ کی حاکمیت کے، زندگی کا کوئی حصہ، انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اس سے مستثنی نہ رہے، اس سے خارج نہ رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں مولانا مودودی نے اس مفہوم کو سب سے زیادہ صحیح الفاظ میں ادا کیا ہے، کل کے کل جن سے دین پر، گویا کہ یہاں الف لام جو ہے لام استغراق کی بجائے لام جنس کی حیثیت رکھتا ہے، کل جن سے دین، یعنی کل جن سے نظام اطاعت پر اللہ کا دین غالب ہو۔ یہ ہے اس آیہ مبارکہ کا مفہوم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر، تاکہ وہ غالب کر دیں اس دین حق کو پورے کے پورے نظام زندگی پر، پورے کے پورے نظام اطاعت پر۔ یہ جو میں الدین کا ترجمہ بہت ہی زور دے کر رہا ہوں کہ یہ واحد کی شکل میں ہونا چاہیے، جمع کی صورت میں نہیں، اس کی 2 دلیلیں دے رہا ہوں۔ پورے قرآن میں نمبر 1 تو یہ گویا کہ منفی دلیل ہوگی، پورے قرآن میں لفظ ادیان کہیں نہیں آیا۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، ہمیں قرآن مجید کے کسی لفظ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے دیکھنا چاہیے قرآن مجید میں اور مقامات پر یہ لفظ کس کس صورت میں آیا ہے۔ پورے قرآن حکیم میں لفظ دین واحد کی شکل میں آیا ہے۔ دوسرے یہ کہ دین کے ساتھ کل کی اضافت جو ہے، اور اس کے گویا کے بدل کے طور پر کل ہی یا کلہو کا جو لفظ آیا ہے صرف ایک جگہ پر اور آیا ہے، اور وہ وہی آیت ہے جس کا میں حوالہ دے چکا ہوں، سورہ انفال کی آیت، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اے مسلمانوں، اب جب کہ یہ جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تمہاری یہ جد و جہد جو ہے وہ اس مرحلے پر آ گئی ہے کہ قتال کا مرحلہ، قتال کا دور شروع ہو گیا ہے، اب یہ دور قتال جاری رہے گا، اب یہ جنگ کا سلسلہ جاری رہے گا، تمہیں یہ جنگ جاری رکھنی ہے اس وقت تک جب کہ کل کا کل دین، فتنہ بالکل ختم ہو جائے، فساد فروغ ہو جائے، اللہ کے خلاف جو بغاوت ہے وہ ختم ہو جائے، اور دین یعنی نظام اطاعت کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہاں ناممکن ہے ادیان ترجمہ کرنا، تمام ادیان تو اللہ کے لیے نہیں ہو سکتے، اللہ کا دین تو ایک ہی ہے، یا تو پھر دین الملک ہوگا یا دین الجمہور ہوگا، یہاں تو دین اللہ تو ایک ہی ہے، یہاں ادیان ترجمہ کرنا، جمع کا لفظ استعمال کرنا ناممکن ہے۔ اس اعتبار سے میرے نزدیک یہ بات بالکل ثابت ہے، قوی ہے اپنی جگہ پر
کہ یہاں ترجمہ کیا جانا چاہیے واحد کے ساتھ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق سچا دین دے کر، تاکہ وہ اسے غالب کر دیں کل کے کل دین پر، پورے نظام اطاعت پر، پورے نظام زندگی پر۔ یہ ہے مقصد بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔